بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب شرح الحدیث از امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، 36ویں حدیث، پہلا حصہ، ترجمہ۔ ابو بصیر کا کہنا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، خداوند عز و جل ہمیشہ سے ہمارا پروردگار تھا، جبکہ علم اس کی ذات تھا لیکن کوئی معلوم موجود نہیں تھا۔ شنوائی اس کی ذات تھی جبکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو سنی جا سکے۔ بینائی اس کی ذات تھی جبکہ دیکھی جانے والی کوئی چیز نہیں تھی۔ قدرت اس کی ذات تھی جبکہ کسی مقدور کا وجود نہیں تھا۔ پھر جب اس نے اشیاء کو پیدا کیا اور معلوم وجود میں آ گیا تو اس کا علم معلوم پر، سماعت مسموع پر، بینائی دیکھے جانے والی چیز پر، اور اس کی قدرت مقدور پر واقع ہوئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں، میں نے عرض کی تو کیا خدا ہمیشہ سے متحرک تھا؟ جواب میں آپ نے فرمایا، خدا اس سے برتر ہے، یقیناً حرکت ایک حادث صفت ہے فعل کے لیے۔ میں نے عرض کی تو کیا خدا ہمیشہ سے متکلم تھا؟ جواب میں آپ نے فرمایا، کلام ایک ایسی صفت ہے جو حادث ہے، ازلی نہیں، جبکہ اس وقت خدا عز و جل تھا، در حال یہ کہ کوئی متکلم نہیں تھا۔ تشریح۔ پہلی فصل، جان لو کہ اس حدیث شریف میں صفات کمالیہ حقیقیہ کے ساتھ ذات اقدس حق کی عینیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے علم، قدرت اور سمع و بصر۔ البتہ یہ مباحث بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن اس مقام پر ان کی تفصیل مناسب نہیں ہے۔ ہم فلاسفہ کے محکم دلیل و برہان اور اہل معرفت کے طریقے کے مطابق اس سلسلے میں مذہب حق کی طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ اپنے مقام پر یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ جو چیز کمال کی قسم اور جمال کی صنف سے ہے اور تام و تمام ہے، وہ عین و وجود اور اصل حقیقت ہستی سے متعلق ہے، اور عالم وجود میں ایک ہی محترم بنیاد کے علاوہ کچھ بھی نہیں جو تمام کمالات کا سرچشمہ اور تمام نیکیوں کا منبع ہے، اور وہ حقیقت وجود ہے۔ اگر تمام کمالات عین حقیقت وجود نہ ہوں اور کسی نہ کسی اعتبار سے عینیت کی گہرائی میں اس سے جدا ہوں اور دونوں کے درمیان دو گانگی پائی جاتی ہو، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ عالم امکان میں دو بنیادیں اور اصول موجود ہیں، اور یہ بات بہت سے مفاسد کی حامل ہے۔ پس جو چیز بھی کمال ہے وہ مفہوم اور ماہیت کے اعتبار سے کمال نہیں ہے، بلکہ نفس اعیان میں تحقق و حصول کی بنیاد پر کمال ہے۔ جو چیز نفس اعیان اور نفس الامر کی گہرائیوں میں محقق ہے، وہ ایک ہی چیز ہے جسے وجود کہا جاتا ہے۔ پس ہر کمال ایک بنیاد یعنی حقیقت وجود کی طرف لوٹتا ہے، اور یہ بات بھی پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ حقیقت وجود تمام پہلوؤں سے بسیط محض ہے، اور اس کا مقام ربوبیت اس وقت تک ہر قسم کی ترکیب سے مبرہ ہے جب تک وہ اپنی ذات محض کی حیثیت میں اور خالص حیثیت کے ساتھ باقی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی اصل حقیقت سے تنزل کر جائے تو مشاہد و منازل کے اعتبار سے عقلی و خارجی ترکیب اس پر عارض ہو جائے گی، لیکن وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بسیط ہے، جبکہ ترکیب اس کے لیے ایک اجنبی اور عرضی چیز ہوگی۔ مذکورہ بیانات سے دو مقدس اصول اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک اصل یہ کہ بسیط من جمیع الجہات اپنی واحد احد منفرد حیثیت کے اعتبار سے تمام کمالات کا حامل ہے۔ وہ جس حیثیت میں موجود ہے اسی حیثیت سے عالم، قادر، حی اور صاحب ارادہ بھی ہے، اور دیگر اسماء و صفات جمال و جلال کا مصداق بھی۔ وہ جس جہت سے قادر ہے اسی جہت سے عالم بھی ہے، جس جہت سے عالم ہے اسی جہت سے قادر بھی ہے۔ اس میں فرض عقلی اور اعتبار عقلی کے لحاظ سے بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن اسماء کے مفہوم اور جس کے لیے ان لغات کو وضع کیا گیا ہے اس میں اختلاف ایسے مفاہیم عقلیہ کے اعتبار سے ہے جو لا بشرط ہیں، مدلول بسیط یا مرکب سے قید کیے بغیر۔ حقیقت عینیہ میں اختلاف سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ کمال کے مختلف مفاہیم ایک ہی چیز سے نکلتے ہیں، بلکہ سابقہ بیان سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ تمام مفاہیم کمال حیثیت واحدہ سے نکلتے ہیں،
اور مفاہیم کمال مختلف حیثیتوں اور جہات سے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ بعض ممکنات میں اس طرح سے ہے تو یہ بالعرض ہے، اور حقیقت وجود کے تنزل اور بالعرض اعدام کے ساتھ مشابہت کے اعتبار سے ہے۔ دوسری اصل یہ ہے کہ جو ہر جہت سے کامل اور کمال و خیر محض ہے اسے بسیط من جمیع الجہات بھی ہونا چاہیے۔ نیز انہی دونوں اصولوں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اس میں ترکیب کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ترکیب چاہے کسی بھی نوعیت کی ہو وہ ہر جہت سے کامل نہیں ہو سکتی، اور نقص و عدم کا بھی اس میں امکان پیدا ہو جاتا ہے، اور ناقص چیز کبھی بسیط مطلق نہیں ہو سکتی۔ بس حق تعالیٰ چونکہ بسیط تام ہے، اور ترکیب کا جو امکان و فقر اور غیر سے وابستگی کی موجب ہے اس میں مطلقاً کوئی شابہ نہیں ہے۔ وہ ہر جہت سے کامل اور تمام اسماء و صفات کا حامل ہے۔ وہ اصل حقیقت اور صریح ماہیت ہستی ہے، جبکہ اس کے وجود میں غیر وجود اور کمال میں غیر کمال کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ بس وہ وجود محض ہے، کیونکہ اگر اس میں غیر وجود کا کوئی امکان ہوتا تو اس میں ترکیب کی بدترین قسم یعنی وجود و عدم کی ترکیب پائی جاتی۔ بس وہ علم محض، حیات محض، قدرت محض، بصیر و سمیع محض اور دیگر کمالات محضہ کا حامل ہے۔ اس بنا پر امام صادق علیہ السلام کا یہ فرمان بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، وَالْعِلْمُ ذَاتُهُ وَالْقُدْرَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ ذَاتُهُ۔ نقل قول اور تحقیق مطلب، اوصاف حق کی تقسیم کے سلسلے میں حکماء کا بیان۔ جان لو کہ حکماء الہی نے صفات حق تعالیٰ کو 3 طرح سے تقسیم کیا ہے۔ اول، صفات حقیقیہ، اور اس کی خود 2 قسمیں ہیں۔ پہلی، صفات حقیقیہ محضہ جیسے حیات، ثبات، بقا اور ازلیت وغیرہ۔ دوسری، صفات حقیقیہ ذات الاضافہ جیسے علم، قدرت اور ارادہ، جو معلوم و مقدور و مراد کی طرف اضافہ ہوتا ہے۔ ان دونوں قسم کی صفات کو عین ذات کہا جاتا ہے۔ دوم، صفات اضافیہ محضہ جیسے مبدئیت، رازقیت، راحمیت، عالمیت اور قادریت وغیرہ۔ سوم، صفات سلبیہ محضہ جیسے قدوسیت، فردیت، سبوحیت وغیرہ۔ ان دونوں قسم کی صفات کو زائد بر ذات مقدس کہا جاتا ہے، اور ہر سلب کو سلب واحد کی طرف یعنی سلب امکان کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح تمام اضافات کو اضافہ واحدہ موجودیت کی طرف لوٹاتے ہیں، اور مبدأ اضافات کو اضافہ اشراقیہ اور اضافہ نوریہ کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ اور صفات حقیقیہ میں یہ تقسیمات و عینیت، اور صفات اضافیہ اور سلبیہ میں زیادت کا ذکر جس طرح کیا گیا ہے اس پر برہان قائم کیا گیا ہے۔ راقم کے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور محکم فلسفی دلیل و برہان اور صحیح عرفانی اعتبار کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ اگر اسماء و صفات کے مفاہیم کا باب کھلتا ہے اور ہم کثرت مفہومی کی طرف نظر کرتے ہیں تو کسی صفت کو بھی عین ذات قرار نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ اگر ذات کو عین اوصاف اضافیہ اور یا اوصاف سلبیہ قرار دیں تو اس کا لازمہ حق تعالیٰ کے اضافہ محض اور عین حیثیت سلبیہ ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم حق تعالیٰ کو عین اوصاف حقیقیہ قرار دیں تو اس کا لازمہ حق تعالیٰ کے نفس مفاہیم اعتباری اور نفس معانی عقلی ہونے کی صورت میں ظاہر ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بالاتر ہے۔ اور اگر ہم حقائق اوصاف اور اسماء و صفات کے عینی مصداق کو مد نظر رکھیں تو تمام اسماء و صفات اضافی و حقیقی عین ذات مقدس ہوں گے، اور عالمیت و عالم، قادریت و قادر کے درمیان صرف مفہومی اعتبارات کے لحاظ سے فرق رہ جائے گا، اور تمام اوصاف اضافیہ رحیمیت اور رحمانیت ذاتی کی طرف لوٹ جائیں گے، یہاں تک کہ رازقیت اور خالقیت وغیرہ بھی۔ اور یہ جو ہر سلب کو سلب امکان اور تمام اضافات کو اضافہ واحدہ کی طرف لوٹایا گیا ہے اور اوصاف حقیقیہ میں سے کسی چیز کی طرف نہیں لوٹایا گیا، یہاں پر بھی اگر مفاہیم کو دیکھا جائے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے کی طرف نہیں لوٹایا جا سکتا، نہ تو سلبیتوں اور اضافات میں اور نہ ہی اوصاف حقیقیہ میں۔ اور اگر حقائق کی طرف نظر کی جائے تو تمام اوصاف حقیقیہ بھی حقیقت واحدہ واجبہ کی طرف لوٹیں گے۔
ذات مقدس کے ساتھ اوصاف کی عینیت کا تحقیقی جائزہ۔ مختصر یہ کہ اوصاف کے باب میں حکمت نظری کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوصاف حقیقی اور اضافی مطلقاً مفاہیم کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی عین ذات مقدس نہیں ہے، اور حقیقت کے مطابق یہ تمام عین ذات مقدس ہیں۔ تاہم اوصاف کے لیے دو مرتبے ہیں، ایک ذات اور اوصاف ذاتی کا مرتبہ جس سے عالم و عالمیت اور قدرت و قادریت کو اخذ کیا جا سکتا ہے، اور ایک اوصاف فعلی کا مرتبہ جس سے بھی علم و علمیت اور قدرت و قادریت کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اوصاف سلبیہ جیسے قدوسیت و صبوحیت اور اسماء تنزیہیہ ذات مقدس کے لوازم میں سے ہیں، اور ذات مقدس ان کے اعتبار سے مصداق بالعرض ہے، کیونکہ حق تعالی کمال مطلق ہے اور کمال مطلق بالذات کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ اصل حقیقت وہی ہے، اور اس سے نقائص کو سلب کرنا اس کے لوازم میں سے ہے، اور سلب نقص کا عرض مصداق کمال ہے۔ اور اہل معرفت و اصحاب قلوب فیض اقدس کے اعتبار سے مقام تجلی کو مبدأ اسماء ذاتی قرار دیتے ہیں، اور فیض مقدس کے اعتبار سے مقام تجلی کو مبدأ اوصاف فعلی جانتے ہیں، اور فیض مقدس کے اعتبار سے تجلی کو غیر قرار نہیں دیتے، جیسا کہ عین بھی قرار نہیں دیتے۔ اور اگر اس سلسلے میں بحث کو جاری رکھا گیا تو ان طریقوں پر اسماء و صفات کی بحث میں داخل ہونا پڑے گا، جو ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دے گا۔ بعض محققین نے صفات حق تعالی کو امور عدمی کی طرف لوٹایا ہے، اور علم کو عدم جہل اور قدرت کو عدم عجز سے تعبیر کیا ہے۔ اہل معرفت میں سے اگر میں نے کسی کو اس بات پر اصرار کرتے دیکھا ہے تو وہ عارف جلیل قاضی سعید قمی ہیں، جنہوں نے اس سلسلے میں اپنے استاد کی اتباع کیا ہے، جو ظاہراً ملا رجب علی ہیں، اور ان کا بیان شرح توحید میں مذکور ہے۔ ہم پہلے ہی ان کے برہان کا جواب دے چکے ہیں۔ اسی طرح بعض احادیث کے ظواہر سے انہوں نے تمسک کیا ہے، ہم اس کا جواب بھی برہانی انداز میں دے چکے ہیں۔